السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ تو آج میں آپ کو کہانی سنانے والا ہوں 4 سال کا بوڑھا۔ ٹھیک ہو گیا، 4 سال کا جو بوڑھا ہے اس کی میں آپ کو کہانی سنانے والا ہوں۔ یہ بہت اچھی کہانی ہے، آپ سن لو۔ ایک دن ایران کا مشہور بادشاہ نوشیروان کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا ملا، جسے دیکھ کر بادشاہ نے پوچھا، بڑے میاں تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ بوڑھے نے جواب دیا، جہاں پناہ کی عمر اور دولت زیادہ ہو اس گناہ گار کی عمر صرف 40 سال کی ہے۔ نوشیر نے کہا، یہ بڑھاپا اور اتنا جھوٹ، تمہاری عمر اسی برس سے کم نہیں ہو سکتی؟ تو بوڑھے نے جواب دیا، جہاں پناہ حضور والے کا اندازہ بہت درست اور بالکل صحیح، مگر اسی میں سے 36 سال اور اس عاجزی کے تو انہوں نے گوا دیے جس میں صرف اپنا بال بچوں کا پیٹ پالنا کا ہی کام سمجھتا تھا۔ اس کے سوا نہ کوئی نیکی کمائی، نہ کسی غریب کی مدد کی۔ ان 4 سال سے یہ عقل آئی کہ ہم لوگ فقط اس اپنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ دوسروں کا بھی ہم پر کوئی حق ہے، اور اب اس پر عمل کر رہا ہو۔ اس لیے اصل عمر صرف 4 سال ہی ہے۔ سمجھتا اور کتنا گنتا ہوں، باقی فضول۔ بوڑھے نے کیسی اچھی بات کی، جب تک آدمی اپنے کام کو نہ سمجھ لے آدمیوں میں نہیں گنا جا سکتا۔ بزرگی عقل پر ہے مگر عمر پر نہیں، اور سخاوت دل پر، موقف مالداری پر لوگ۔ تو سمجھ لے ان کی کسی بات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی، بلکہ وہ ہمیشہ کمزور اور غریبوں کی مدد کر کے بھلائی کا کام کر 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 رہے تھے۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھا جو کہ ایک بادشاہ سے سوال کر رہا تھا۔ تو چلے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اس میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ہے کام کرنے کی برکت، یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے۔ تو ہمارا جو یہ ہے وہ یہ ہے، تو ہمارے نیکسٹ ٹاپک میں ہے، میں اس کو آپ کو تھوڑا سا لے کے جاتا ہوں نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ کام کرنے کی برکت۔ پیغمبر اسلام کے پاس ایک غریب آدمی جا کر عرض کی، میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، کوئی ایسی تجویز بتا دیجئے کہ یہ تنگی دور ہو جائے۔ آپ نے پوچھا، کچھ تمہارے پاس ہے بھی؟ اس نے کہا، صرف ایک دری اور ایک لکڑی کا پیالہ۔ فرمایا، دونوں چیزیں لے آؤ۔ غریب اسی وقت دری اور پیالہ لے آیا، جنہیں نے آپ نے وہیں بیٹھ کر اس کے ہاتھ اٹھانے سے بیچ دیا، اور اسے دام دے کر فرمایا، اس میں سے 4 آنے کی تو ایک کلہاڑی لے آؤ، اور 4 آنے کا آٹا آج کے لیے گھر میں دے آؤ۔ تھوڑی دیر میں جب وہ آٹا پہنچا کر ایک کلہاڑی لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا، آپ نے اس کے ہاتھ سے اس کی کلہاڑی کا دستہ لگا دیا اور فرمایا، جاؤ ہر روز جنگل میں جا کر اس سے لکڑیاں کاٹ کے لے آؤ اور انہیں بیچ کر گھر کا خرچ کیا۔ 15 دن بعد جب پھر آنا اور ہمیں اپنا حال سنانا۔ غریب نے 15 دن آ کر غرض کی گھر میں خرچہ چلا کر، اس وقت میرے پاس 2 روپے موجود ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور وہ شخص تھوڑی عرصے میں خوش ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 2 کہانیاں تھی، میں آپ کو تیسری بھی سنا دیتا ہوں، میں کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تیسری ہماری کہانی ہے۔ آج کل تو کیا کتابیں بہت سستی مل جاتی ہے، مگر پہلے زمانے میں یہ بات نہ تھی۔ فقط بڑے بڑے گھروں میں کتابیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہاتھ سے لکھی جانے والی باعث قیمتی بہت زیادہ تھی۔ ایک بادشاہ نے اس کے پاس چند کتابیں پڑھی تھی، جن میں لکھائی کے علاوہ وہ جگہ خوبصورتی کے لیے تصویر بنی گئی تھی۔ ایک دن ملکہ کتاب دیکھ رہی تھی اور اس نے چاروں چھوٹے بیٹے بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، امی جان یہ کتاب ہمیں بھی دکھاؤ۔ اماں نے کتابیں دکھائی۔ 3 بیٹے صرف تصویر کو دیکھ کر خوشی کے ساتھ ورق پلٹ رہے تھے، مگر لڑکے نے کہا، ان میں لکھا کیا ہے؟ ملکہ نے کہا، بیٹا اس میں ہمارے ملک کی جنگلی کہانیاں لکھی ہے۔ چھوٹے بچے نے کہا، میں انہیں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ملکہ نے کہا، بیٹا لکھی ہوئی چیزیں صرف
علم والے ہی پڑھ سکتے ہیں اور علم محنت سے آتا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا تو صرف میں ضرور پڑھوں گا۔ ملکہ نے کہا جب پڑھ لو گے تو کتابیں چاہو گے میں خوشی سے تمہیں دے دوں گی۔ شہزادے نے محنت کرنا شروع کی دی تو تھوڑی ہی مدت میں کتابیں پڑھ لی اور خط لکھنے لگا، جس پر ماں نے کہا اپنا سارا کتب خانہ اس چھوٹے لڑکے کو دے دیا۔ یہ شہزادہ الفرڈ اعظم تھا جو کہ انگریزوں میں ایک مشہور عالم گزرا۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ 3 سٹوری ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو ہماری ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت دے، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہو گیا؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تھینکس فار واچنگ۔